مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدمی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ناظرین محترم، قصیدہ بردہ شریف اور اس کی چھٹی فصل جو قرآن پاک کے تعارف پر اور اس کے فضائل پر مشتمل ہے، اس کا آخری حصہ ہے جس پہ ہم کلام کر رہے ہیں. اور امام شرف الدین بصیری رحمہ اللہ تعالی قرآن پاک کی بلاغت اور فصاحت اور جامعیت پر کلام فرما رہے ہیں، اس کے مختلف محاسن کو بیان کر رہے ہیں اور اپنے مخصوص انداز سے بیان کر رہے ہیں. ایک موقع پر ولید بن مغیرہ اس نے نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ آیت سنی: ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. تو بے اختیار وہ شخص پکار اٹھا کہ باخدا یہ کلام حیرت انگیز ہے اور یہ طبیعتوں کو متاثر کرنے والا ہے. اس کا ظاہر حیرت انگیز، متعجب کر دینے والا، اور اس کا باطن معنی خیز. اس میں سے عجیب و غریب معانی پیدا ہوتے ہیں. ایک ایک لفظ، اب ظاہر ہے قرآن پاک کو جو عالم پڑھتا ہے، ایک عامی پڑھتا ہے تو فرق ہوتا ہے دونوں میں. اسی طرح جتنا بڑا عالم، جتنا بڑا مفسر اور مجتہد، وہ قرآن پاک کی آیات کو دیکھتا ہے اور اپنی وسعت نظر و رسائی کے مطابق پھر اس میں سے معنی کو اخذ کرتا ہے تو متاثر ہوتا ہے. عرب لوگ چونکہ پیدائشی اور جبلی طور پر فصیح و بلیغ تھے، اس لیے انہیں اس قرآن پاک سے اثر انگیزی کے لیے کسی اضافی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں تھی. لہٰذا قرآن براہ راست ان پہ اثر کرتا تھا، وہ اپنے ہوں یا بیگانے ہوں، ماننے والے ہوں یا منکرین ہوں، سب بہرحال اس کے ظاہری جو اثرات ہیں اس سے متاثر ہوتے تھے اور اثر پذیر ہوتے تھے. قرآن پاک کی اسی معجزانہ شان کو امام بصیری بیان کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں: لہا معان کا موج البحری فی مدد، لہا معان کا موج البحری فی مدد وفوق جوہرہ فی الحسن والقیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. فرماتے ہیں کہ آیات قرآنیہ اپنے اندر ایسا حسن معنی رکھتی ہیں اور ایسی معنویت پر مشتمل ہیں جیسے ایک دریا کی مختلف موجیں اور لہریں ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کی مؤید ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو تقویت اور سپورٹ فراہم کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ خوبصورتی اور قیمت میں دریا کے تہ میں چھپے ہوئے موتیوں سے بھی بہت بڑھ کے. یہ شاعرانہ حسن ہے. امام بصیری رحمہ اللہ تعالیٰ کی فکری رسائی ہے کہ قرآن پاک کی آیات اور ان کے اندر چھپی ہوئی معنویت کو آپ نے دریا کی موجوں اور لہروں سے تشبیہ دی، اور ان آیتوں کے حسن کو ان موتیوں کے ساتھ تشبیہ دی جو دریا کی تہ میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور کوئی ماہر غواص ہی ان موتیوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. تو جس طرح دریا کی موجیں ایک دوسرے کو تقویت دے رہی ہوتی ہیں، قرآن پاک کی آیات بھی اسی طرح کا تعلق آپس میں رکھتی ہیں. ایک تو نظم کے اعتبار سے ان کے اندر ایک تسلسل ہے، ایک ربط ہے، اور معنویت کے اعتبار سے بھی قرآن پاک کا یہ کمال ہے کہ القرآن یفسر بعدہ بعدا، یہ قرآن اپنے بعض کی تشریح و تفسیر خود اپنے بعض حصوں سے، یعنی بعض آیتوں کو کھولتی ہیں. قرآن پاک خود سب سے بڑا مفسر ہے اپنی آیات کا. تو
تو اور سب سے اعلیٰ تفسیر بھی اسی کو کہتے ہیں جو تفسیر القرآن بالقرآن ہو، قرآن کی آیات سے قرآن کی آیات کو تطبیق دے کر اس کے مزید معانی تک رسائی حاصل کی جاتی ہے۔ علم تفسیر میں یہی سب سے اعلیٰ تفسیر کہلاتی ہے۔ اس کے بعد پھر تفسیر بالحدیث ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے اقوال پر مبنی ہو، پھر تفسیر بالآثار ہے، صحابہ کرام کے اقوال اور تابعین کے اقوال، وہ قرآن کو کھولنے کا ذریعہ بنتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، اس کے اندر کیا بیان ہو رہا ہے۔ قرآن پاک کی آیات کا حسن اور ان کا باہمی ربط، تسلسل اور تعلق، اس کو بیان کرتے ہوئے پھر ایک عجیب حیرت کی کیفیت میں امام بصیری رحمہ اللہ ڈوب کر کہتے ہیں فَمَا تَعُدُّ وَلَا تُحْصَى عَجَائِبُهَا فَمَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى عَجَائِبُهَا وَلَا تُسَامُ عَلَى الْإِكْثَارِ بِالسَّأَمِ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ۔ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے ظاہری عجائبات، اس کے بیان کے، اس کی فصاحت کے، اس کی بلاغت کے اور اس کے مضامین اور مفاہیم کے جو عجائب ہیں وہی ان گنت اور بے شمار ہیں۔ اگر کوئی گننا چاہے تو گن نہیں سکتا، جمع کرنا چاہے تو جمع کر نہیں سکتا۔ اور پھر اس کے ساتھ دوسرا حسن اور کمال اس کے اندر کیا ہے کہ وَلَا تُسَامُ عَلَى الْإِكْثَارِ بِالسَّامِ، قاری جتنا بھی قرآن کو پڑھتا جاتا ہے وہ تھکتا نہیں ہے، اکتاتا نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی کلام اور کوئی بھی کتاب ہو، کثرت تکرار سے آخر پڑھنے والا تھک جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے۔ کتنا ہی دلچسپ ناول اور ڈائجسٹ کیوں نہ ہو، کہانی اور افسانہ کیوں نہ ہو، آخر پڑھ پڑھ کے لوگ اکتا جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک کا یہ ایک زندہ معجزہ ہے۔ اس کا نام قرآن ہے ہی اس لیے کہ یہ کثرت سے پڑھا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں کوئی کتاب اس طرح اس انداز سے اتنی بار روزانہ کی بنیادوں پر ڈیلی بیسس پر نہیں پڑھی جاتی جتنا کہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ دیکھ کر بھی پڑھا جاتا ہے، زبانی بھی پڑھا جاتا ہے، اور مختلف انداز سے اپنے قرآن ہونے کی یہ خود دلیل ہے۔ حضرت رومی فرماتے ہیں کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب کر دلیلت باید از رو متاب، کہتے ہیں سورج اپنے ہونے کی دلیل خود ہوتا ہے۔ اگر تمہیں اس کے ہونے کی دلیل چاہیے تو بس اتنا کرو کہ اس سے اپنا رخ مت پھیرو، اس کی طرف پشت کر کے مت کھڑے ہو۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، امام ترمذی شریف میں لائے، دیگر محدثین نے بھی اس کو روایت کیا کہ یہ قرآن پاک جتنا بھی اس کو پڑھا جائے اور اس پر غور و فکر کیا جائے یہ پرانا نہیں ہوتا، بلکہ جتنا قاری اس کو پڑھتا جاتا ہے اور جتنا کوئی مفسر اور عالم اس کی گہرائیوں میں ڈوبتا جاتا ہے، غور و فکر کرتا جاتا ہے، اس کی دلچسپی میں اور اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ بھی قرآن پاک کا ایک زندہ اور ظاہری معجزہ ہے۔ پھر اسی تسلسل میں امام بصیری فرماتے ہیں کرت بہا عین قاریہا فقلت لہ قرت بہا عین قاریہا فقلت لہ لقد ظفرت بحبل اللہ فاعتصمی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ فرماتے ہیں جس وقت قاری ان آیات کی تلاوت اور زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتا ہے، کیا خوبصورت پیرایا ہے اور شاعرانہ حسن ہے قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے، قرات کے حوالے سے، اور اس قاری کی خوشبختی کے حوالے سے جو قرآن پاک کی تلاوت دیکھ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا اس میں اضافی ثواب ہے۔ زبانی پڑھنا وہ بھی باعث اجر و ثواب ہے، لیکن اگر قرآن پاک کو کوئی دیکھ کر پڑھ رہا ہو باوجود حافظ و قاری ہونے کے، تو علماء نے لکھا کہ اس کو اضافی ثواب اس لیے مل رہا ہوتا ہے کہ ساتھ اس کی آنکھوں کی عبادت بھی ہو رہی تھی۔
کیونکہ قرآن پاک شاعر اللہ میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور اللہ کی ہر نشانی کو دیکھنا بھی مستقل عبادت ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک کی آیات کو، قرآن پاک کے الفاظ و حروف کو آنکھوں سے دیکھنا یہ ایک الگ سے مستقل عبادت ہے۔ اس کا اجر و ثواب اور اس کی برکات بھی پڑھنے والے اور قاری کو مل رہی ہوتی ہیں۔ اس کی طرف امام بصیری نے اشارہ کیا کہ جب پڑھنے والے کی آنکھ ان آیات شریفہ کی زیارت و تلاوت سے ٹھنڈی ہوئی تو پھر وہی شاعرانہ انداز آپ نے اختیار کیا، فَقُلْتُ لَهُ، اب وہ قاری موجود نہیں ہے، پاس نہیں بیٹھا ہوا ہے، لیکن فرضی تصور میں امام بصیری گویا قرآن کے ہر قاری سے مخاطب ہیں، وہ ماضی کا ہو، حال کا ہو، یا مستقبل کا ہو، یا امام بصیری کا ہم عصر ہو، ہر قاری سے مخاطب ہیں فرضی طور پہ اور تصور میں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا لَقَدْ ظَفِرْتَ بِحَبْلِ اللَّهِ فَاعْتَصِمِي، اے خوش بخت قاری، تو وہ خوش نصیب شخص ہے کہ تو نے قرآن پاک پڑھ کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کو اپنے ہاتھ میں تھام کے گویا اللہ کی رسی کو تھام لیا، چونکہ قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ القرآن حبل اللہ الممدود من السماء، کہ اے لوگو یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جو آسمانوں سے لٹک رہی ہے، اور جس شخص نے قرآن کو تھام لیا گویا اس نے اللہ کی رسی کو تھام لیا۔ تو ایک وصف لازم کو آپ نے بطور ایک فرضی واقعہ کے، ایک حکایت کے اس شعر کے اندر بیان کیا ہے۔ کوئی مخصوص قاری نہ ہونے کے باوجود شاعر کو یہ سہولت ہوتی ہے کہ وہ اپنے تصور میں ہی ایک چیز کو قائم کرتا ہے، پھر اسے ایک واقعہ بنا دیتا ہے اور اس کو ایک بیانیہ انداز دے دیتا ہے، تاکہ جب بھی کوئی جس زمانے اور جس دور کا قاری بھی اس کے کلام کو اور اس کے اشعار کو پڑھے تو وہ اپنے آپ کو اس کا مخاطب سمجھے۔ یہی کیفیت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی کے اس شعر میں ہے۔ قرآن کی تلاوت اور تدبر، اس سے ایک خاص قسم کی لذت، سرور اور روحانی فرحت نصیب ہوتی ہے، اور یہ فرحت تصفیہ قلب کا اور تزکیہ نفس کا ذریعہ بنتی ہے۔ قصیدہ بردہ شریف کا بھی ایک اضافی کمال ہے، اس کو پڑھنے کے ساتھ اور اس پر غور و فکر کرنے کے ساتھ، اور خاص طور پہ اس کو سمجھ کے اس کے درس اور شرح کی شکل میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں اور اس سے جڑتے ہیں تو بہت سارے اضافی فیض و برکات ہمیں نصیب ہوتے ہیں۔ اس فصل میں امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک کے محاسن کو، فضائل کو، کمالات کو اور تاثیرات کو بڑے احسن طریق سے بیان کر دیا، اور بہت سارے ارشادات نبی کریم علیہ السلام کے فرامین اور صحابہ کرام کی تربیت کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ شارحین نے درج کر دیں۔ آخر میں بخاری شریف کی ایک حدیث کی طرف اشارہ کر دوں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یعنی خود صاحب قرآن کا تعلق قرآن سے کیسا۔ فرماتے ہیں ایک موقع پر آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ، تو آپ فرماتے ہیں میں نے حیرت سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ حالانکہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، خود آپ کی ذاتی گرامی پہ اترا ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو محبت برا ارشاد فرمایا اور جو معنی خیز حدیث ارشاد فرمائی، فرمایا ابن مسعود انی احب ان اسمعہ عن غیری، میں یہ پسند کرتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے رب کا اور اپنے محبوب کا کلام دوسرے کی زبان سے سوں۔ اب یہاں ایک اور کیفیت پیدا کر دی کہ ایک ہے قرآن پڑھنا اور ایک ہے قرآن دوسرے سے سننا، دونوں طرح سے ہی ہم قرآن پاک سے فیض یاب ہو رہے ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان میں ہم قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں تراویح کے اندر، دونوں طرح کے فیض و برکات ہمیں نصیب ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے اس عمل کو بھی سنت بنا دیا، اس لیے یہ قرآن کہتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ گویا اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے قرآن کی تلاوت بھی ذریعہ ہے، اور تلاوت کو سننا یعنی اس کی سماعت یہ بھی ذریعہ ہے، اور ماہ رمضان المبارک میں یہ دونوں مواقع ہمیں میسر آتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے بھی ہم برکات سمیٹتے ہیں، اور تراویح میں قرآن پاک سن کر بھی ہم انوار وحی سے استفادہ کرتے ہیں اور فیض یاب ہوتے ہیں۔
امام بصیری کا یہ عظیم کریڈٹ ہے کہ انہوں نے اپنے قصیدہ بردہ شریف کے اندر اپنے قاری کو، اپنے سامع کو متوجہ کیا ہے قرآن پاک کی شان اور عظمت کی طرف، اور مقصود اس سے کیا ہے، تاکہ جب ہم قرآن کی عظمت کو سمجھیں گے تو صاحب قرآن کی شان اور عظمت کا اندازہ ہو جائے گا۔ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں، گرچہ قرآن از لب پیغمبر است، ہر کی گوید حق نہ گفتہ کافر است۔ اگرچہ یہ قرآن سارے کا سارا زبان اقدس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلا ہے، لیکن اگر کوئی یہ یقین اور عقیدہ نہ رکھے کہ یہ کلام الہی ہے تو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان وہی ترجمان سے یہ کلام فرمایا اور ہم سے کلام فرمایا، اور ہمیں زندہ رہنے کے اور زندگی گزارنے کے رہنما اصول فراہم کیے۔ رب کائنات امام بصیری کے درجات کو بلند فرمائے، اور اس قصیدہ مبارکہ کی برکتوں سے ہم سب کو فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین۔